میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل نے میری امت کے بارے میں مجھ پر جو انعام فرمایا، میں اس کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول جو اس کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے پھر ہم نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان اور اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، پھر سب کچھ جاتا رہا۔ پہلے بہت سارا مال و اسباب تھا، دنیا کی دولت تھی، پھر سب چلا گیا۔ تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی۔
مگر وہ پھر بھی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا کہ اب تم کس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ جواب دیا کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس نصیحت آموز حکایت سے معلوم ہوا کہ شکر صرف مال و دولت اور خوشیوں کے ملنے پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ خوشیاں اور مال و دولت کی فراوانی پر تو ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ذرا سی پریشانی، بیماری، تنگ دستی آ جائے تو شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں۔ حالانکہ انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اس کو اپنے رب عز و جل کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی اندھے سے پوچھے۔ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گنگے سے پوچھے۔ ہمارا پورا جسم خدا عز و جل کی نعمتوں کا مرکز ہے، حتیٰ کہ ہمارے منہ میں یہ تھوک ہے، یہ لعاب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم گندگی سمجھتے ہیں۔ اس کی اہمیت بندہ اس سے پوچھے کہ جس کے منہ میں یہ لعاب ضرورت سے کم ہو۔ جسمانی اعضاء کا شکر صرف یہی نہیں کہ بندہ زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، بلکہ ان کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، آئیے ہم اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن ہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کسی دوست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے ابو حازم، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو، اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو۔ یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اب ہم ذرا اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں کہ کیا ہمارا اس حکایت کے اندر جو شکریہ کا انداز، جو طریقہ کار دیا جا رہا ہے، کیا میرے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ اور اگر پایا جاتا تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر نہیں پایا جاتا تو ہمیں پھر اس کو اپنانا ہے کہ جو بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی مدنی پھول ہوتے ہیں، جو بھی احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، یہ سننی بھی ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے دل کے گلدستے کو سجانا بھی ہے، اور پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ اس نے عرض کی کانوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو اسے یاد کر لو، کانوں کا شکر ہے، اور اگر بری بات سنو تو اسے پوشیدہ رکھو۔
اس نے عرض کی ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان سے ایسی چیز حاصل نہ کرو جو ان کے لیے جائز نہ ہو، اور ان میں اللہ عز و جل کا حق ہے، اس حق کو نہ روکو۔ اس نے عرض کی کہ پیٹ کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو، اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو، جبکہ اوپر والے حصے میں علم سے لبریز ہو۔ اپنے سینے کو علم سے لبریز کر لو اور نیچے والے حصے کو کھانے سے۔ اس نے عرض کی کہ شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں اور یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس نے شرمگاہ کی حفاظت کے والے سے شکریہ میں پڑھ کے سنائی۔ اس نے کہا کہ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل کرو، یعنی نیک عمل کرو۔ اگر کسی ایسے مردہ کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں کو اس شخص جیسے عمل سے روک لو، یعنی برائی کی طرف قدم نہ اٹھاؤ۔ اس طرح تم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جس نے صرف زبانی شکریہ ادا کیا، بقیہ اعضاء سے نہ کیا، تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کا ایک کنارہ پکڑ لے لیکن اس کپڑے کو پہنے نہیں، تو وہ کپڑا اس سے گرمی، سردی، برف اور بارش سے بچنے کا فائدہ نہ دے گا۔ خالی کپڑے کو پکڑ لینے سے کیا آپ گرمی سے بچ جائیں گے؟ جب تک کہ اس کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھیں گے نہیں، اس کپڑے کو پہنیں گے نہیں۔ تو آج شکر صرف زبان سے ادا کیا اور اعضاء سے شکر ادا نہ کیا تو گویا اس کپڑے کی مثال ہے۔ یہ حلیت الاولیاء جلد 3 اور صفحہ نمبر 279 پر یہ واقعہ، یہ حکایت منقول ہے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتا ہے، ہر حال میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، نعمتوں کا شکر کی اپنی عادت بنا لینی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شکر کیا چیز ہے؟ آئیے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے۔ دل میں ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 2 آنکھیں دی، تو اب اس نعمت سے میں نے خیر کا ارادہ کرنا ہے، یعنی اس نعمت سے میں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی زیارت کرنی ہے، مسجد کی زیارت کرنی ہے، نیک کاموں کی طرف میں نے بڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، سب مل کے کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ باقی اعضاء کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ تو اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں کیا کرے گا؟ اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی اگر ہم ناشکری اور شکوے شکایت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ نعمت بھی چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار خصلتیں عطا فرمائی، جنہیں شمار کرنے سے عقل انسانی حیران ہے۔ اس کی ہر ایک نعمت بے شمار حکمتوں کا مجموعہ۔ اگرچہ آج سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، نئی سے نئی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے، مگر دنیا میں آج تک کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا نظام ایجاد نہ ہو سکا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی تعداد معلوم کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، تندرست بدن، آفات سے محفوظ ہونا، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماعت جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائیں، جیسے بندے کے دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی چیزیں، یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا۔ تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اسے نعمت کے اضافے سے محروم نہیں فرماتا۔ تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں شکر ادا کرنے کی نعمت میں اضافہ ہو جائے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ اب وہ دو خصلتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں کہ اگر وہ میرے اندر پائی جاتی ہیں تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا صابر و شاکر بندہ ہوں۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، اور جس میں یہ دو نعمتیں نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھے گا اور نہ ہی وہ صابر کہلائے گا۔ اپنے ڈائریاں کھول لیجئے، اپنے پیڈ کھول لیجئے اور اس میں یہ دو خصلتیں لکھ لیجئے۔ نمبر 1، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ عز و جل نے اسے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے تو اللہ عز و جل نہ اس سے صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سے زیادہ دین میں جو ہم سے اعلیٰ ہے، جو ہم سے اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جو ہم سے کم تر ہے اللہ تعالی اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنا شکر عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر الہام فرماتا ہے۔ نمبر 3، جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ لیں بھائی، سب مل کے بولیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کی کثرت کریں، اس کو پڑھیے، اس کا وظیفہ کیجئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، سب مل کے بولیں، تو یہ کلمہ اللہ عز و جل کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آنسوؤں کا دریا کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 211 پر ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام تھا ابو عبد الرب، یہ اس کا نام تھا۔ یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ سفر پر نکلا، اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی، کوئی کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص کو سلام کیا اور اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دمشقی نے کہا
تم چٹائی میں لپٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، میری تخلیق کو اچھا کیا، مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا، میرے اعضاء کو تندرست کیا، جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپا لیا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ وہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، آپ میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ ہم یہیں آپ کے برابر میں نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آخر کیا وجہ، مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جو آپ کو چٹائی میں لپٹنے سے بے نیاز کر دیں۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، میرے لیے چٹائی صحیح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ میں واپس لوٹ آیا، اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، اور پھر بھی میں مزید مال کی تلاش میں ہوں، اور میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں۔ یوں میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامیت، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کا وہ نیک بندہ آبادی سے دور ویرانے میں چٹائی میں لپٹا ہوا اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ جب دمشقی نے اسے اس کی حالت میں رہنے کی وجہ پوچھی تو قربان جائیے کہ وہ اللہ عز و جل کا نیک بندہ شکوے شکایت کے انبار لگانے، اپنے دکھڑے سنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شکر الہی عز و جل بجا لایا، اور اس ذات پر توکل بھی نہایت زبردست اور لائق تقلید تھا کہ جب دمشقی نے اسے مختلف سہولیات کی پیشکش کی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اس خوددار شخص نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر راضی رہتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں، کیونکہ نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کسی نہ کسی مدنی کام کی ذمہ داری کی صورت میں وہ ذمہ داری نعمت ملی ہے۔ کوئی کسی شعبے میں مدنی کام کی دھومیں مچا رہا ہوگا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی مجلس کا نگران ہوگا، تو کوئی رکن کی حیثیت سے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں لگا ہوا ہوگا، کوئی نگران ہوگا، کوئی ماتحت ہوگا۔ الغرض ہم میں سے جس کو بھی جس انداز سے بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں، ہم ان نعمتوں کا بھی شکر بجا لاتے رہیں، اپنی طرف سے اس ذمہ داری کا 100% حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ بعض اوقات اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ذمہ داری بھی چلی جاتی ہے اور بعد میں افسوس ہوتا ہے کاش کہ میں اپنی ذمہ داری کے دوران یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا، مگر اب صرف افسوس ہی کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی تنظیمی ذمہ داری کی صورت میں نعمت ملی ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے مدنی مرکز کی طرف سے مدنی کاموں کے جو ہمیں اہداف ملے ہیں طے شدہ وقت کے اندر اس کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کر لیجئے۔ اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اللہ عز و جل کرے کہ اس مدنی کام کو پورا کرنے میں میرا حصہ شامل ہو جائے، کیونکہ دین کا کام رکنا نہیں ہے، دین کا کام رکنا نہیں ہے۔ اب یہ میری سعادت ہے کہ اس مدنی کام کی تکمیل میں مجھے حصہ مل جائے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں۔
دعا مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت ہے ان میں کھانے پینے رہنے سہنے کے علاوہ ایک آزاد ملک جہاں وہ اپنے بیوی بچوں والدین سمیت آرام و سکون سے ایام زندگی گزار سکے. آزادی کی قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کی زندگی میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی ہیں، ظلم و ستم برداشت کیے ہیں. یقیناً ہم سب بہت خوش نصیب ہیں، ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا ہے. صراط الجنان جلد 4 صفحہ 27 پر کچھ یوں ہے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ خود قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی. گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے میں نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے. اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف غیر مسلم قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں گے تو اللہ عز و جل ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے حدیث پاک ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلے گا. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، بربط، سارنگی، رباب، بانسری، جھاجن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے، کیونکہ یہ سب غیر مسلموں کے شعار ہیں اور بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام، اور اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، اور فی زمانہ باہر کا ماحول انتہائی خراب، بد نگاہی سے بچنا بہت دشوار، ہر طرف بے پردگی کا دور دورہ. ایسے میں اگر ہم ہر ایک کو پردہ نہیں کروا سکتے تو کم از کم خود اپنی آنکھوں کی تو حفاظت کیجئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، مجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں گانے باجے کے آلات اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں. میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا میرا بندہ جو شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اس کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا. تو اے شراب پینے والوں ذرا غور کر لو. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اسے قیامت کے دن اچھے رفقا کے ساتھ پاکیزہ شراب پلاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے، اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے کہ جو شخص کتاب اللہ کا 1 حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں نہیں کہتا کہ الف لام 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.